جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو، ہاتھ میں ایک مورتی ہے، جب تنگ آ گیا ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے تھوک دیا، برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی اس کو، لیکن آپ گزر رہے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت۔ دجالی فتنہ جو ہے، دجال اکبر جب آئے گا ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک علیحدہ ایشو ہو جائے گا۔ دجالی فتنہ آ چکا ہے، جیسے حضور نے ایک مرتبہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل شعبان کے آخری دن خطبہ دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، آیا تو نہیں ابھی، شعبان کا دن ہے، سایہ آ گیا ہے۔ یہ انگریزی کے محاورے سے بات سمجھ میں آئے گی، کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور۔ اسی طرح وہ شخص دجال تو ابھی نہیں آیا، دجالیت ہم نے ایک ملک مانگا تھا گڑ گڑا کر، اے اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی میں نہ دے، اے اللہ ہمیں علیحدہ ٹکڑا دے دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ یو پی کے مسلمان نے مسلم لیگ کو کیوں ٹکٹ دی، کیوں ووٹ دیے؟ پاگل پن نہیں ہے کیا؟ یو پی کو آنا تھا پاکستان میں، سی پی، مدراس، بامبے، بہار، یہ پاگل نہیں تھے، حال آ گیا تھا اسلام۔ اگر اسلام کا یہاں پر نشست ثانیہ ہو جائے تو جو ہم پر بیتے گی سہ لیں گے۔ یہ قربانی ہے جو انڈین مسلم نے دی، اور آج تک وہ قیمت ادا کر رہے ہیں اس کی۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر ہندو، تم نے بنایا پاکستان، مسلم لیگ کی ساری قیادت مائنورٹی پالیٹکس سے تھی، تم نے بنایا پاکستان، تم مجرم ہو، اب جاؤ وہاں دفاع ہو جاؤ۔ مسلمانوں کا دو مقام، یا پاکستان یا قبرستان، یہ نعرے لگتے ہیں۔ ہم نے بھی صرف دنیا بنانے کی فکر کی ہے، ہم نے سمجھا آزادی ہمیں اس لیے ملی کہ دنیاوی ہمیں ترقی کے مواقع مل گئے، آج ہم بڑے بڑے کاروباری بن گئے، ہندو کے مقابلے کے اس سے بھی آگے نکل گئے، یہ ترقی تو ہوئی ہے، وہ دین کہاں ہے؟ آپ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن پہلے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے ان کے گھر میں، اس کی نمائش ہرگز نہ ہو، کیونکہ اس سے غرباء کا دل دکھتا ہے۔ آپ کا کوئی شوفر ہوگا، آپ کا کوئی خانسامہ ہوگا، اس کے ہاں ہو سکتا ہے بچی بیٹھی ہو، ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اور وہ دیکھے یہ جہیز لے کر بیٹی جا رہی ہے ان کی، اب آپ مولوی کتنا ہی کہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ کہے گا بھائی ہے یہ بھائی ہے میرا، لہذا یہ محرومی کا احساس نہ پیدا ہو۔ حضور کا حال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو پڑوس میں بھی ضرور بھیجو، اور اگر کسی وجہ سے اتنے نہ لا سکو کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکو اور پڑوس میں بھی، تو چھلکے اپنے دروازے پہ کبھی نہ ڈالنا کہ پڑوس کے بچے کہیں وہ آج ان کے آم آئے ہیں، آم کھائیں انہوں نے، تو اس سے جو احساس محرومی ہوگا وہ در حقیقت ایک منفی جذبہ ہے جو پرورش پائے گا۔ جس کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اپنے کسی اور بندے کو کوئی زیادہ بڑی نعمت دی ہے، اس نے قرآن کی ناقدری کی۔ کسی ملینئر کو دیکھ کر، بلینئر کو دیکھ کر، کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی، تو تم قرآن کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، تمہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ در حقیقت شرح ہے انہی الفاظ قرآنی کی کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جو کوئی دنیا جمع کرتی ہے، جن کو قیمتی اشیاء سمجھ کر لوگ جمع کرتے ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر قیمتی یہ قرآن ہے۔ انسان کو خود معلوم ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، کہاں کھڑا ہوں،
چاہے وہ لوگوں کی زبانیں بند کر دے گا، دلیل سے، برہان سے، ایکسپلینیشن سے، ریشنلائزیشن سے. آپ دلیل کے ساتھ نہیں، یوں نہیں ہے، یوں ہے، میرا یوں کیا تھا تو اس لیے کیا تھا، یوں نہیں کیا تھا، میری نیت دیکھ تھی. آپ نے لوگوں کی زبانیں تو بند کر دی. ایک تو یہ کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم حقیقت میں کیا، اور تمہارا ضمیر بھی تمہیں بتا دیتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، جس کا نام گلٹی کانشنس ہے. یہ کانشنس جس کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ جو اندر سے ملامت ہوتی ہے انسان کو، دیکھو تم غلط کر رہے ہو، تم ظلم کر رہے ہو، تمہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن انسان جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کر غلط کام کرتا ہے. جہنم کی تدبیر کرو گے تو جہنم ہی میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جنت میں داخل کرنے والا نہیں ہے. اور جنت کا معنی ہے تو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی ہوگی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے تقاضے پورے کرنے ہوں. لہٰذا یہ ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا حوالہ جو ہے دے دیا جاتا ہے. ما غرک بربک الکریم، ایک مرکزی مضمون ہے یہ اس سورت کا جو آخری پارے میں ہے، سورۃ الانفطار. تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں؟ وہ کریم ہے، رحیم ہے، لیکن اس نے تمہیں اختیار دے کر تمہیں امتحان میں ڈالا ہے، اور اس کا نتیجہ نکلے گا تمہارے اعمال کے اعتبار سے. یہ ضرور ہے کہ محض عمل کی بنیاد پر کسی کی نجات نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، لیکن بغیر عمل کے تو وہ رحمت بھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے. اپنی سی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق ثابت کرو. ہزاروں ڈاکٹرز کنگ ایڈورڈ نے ایسے پروڈیوس کیے ہیں جو پوری دنیا کے اندر، جنہیں دنیا ڈاکٹری کی فیلڈ میں صرف جانتی ہے، اور وہ بھی ان کی زندگی تک، اور وہ بھی جو انٹرسٹ والے لوگ ہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو کنگ ایڈورڈ سے ڈاکٹر بن کے نکلا اور 40 سال کی عمر میں اس شخص نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہو. آج اللہ نے لاکھوں روحانی بیٹے دیے ہیں ڈاکٹر اسرار کو، اور جو ڈاکٹر جن کو آپ کنگ ایڈورڈ کا ٹاپ کا ڈاکٹر مانتے تھے نا، ان کے اپنے بچے بھی مرنے کے بعد ان کی قبر پہ نہیں جاتے نا. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کو گھر گھر میں لوگ یاد کر رہے ہیں. مدد کن یا قطب الدین چشتی، مدد کن یا فرید الدین چشتی، مدد کن یا نظام الدین. آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دی، جو موعظہ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دنیا میں ہدایت بھی ہے، آخرت میں رحمت بھی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اگر جشن منانا ہے تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے تو اس کی مناؤ. ہوا خیر مما یجمعون، یہ دولت ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو انسان جمع کرتا ہے. دولت جمع کرتا ہے، مال، اسباب، جائیداد، کاروبار، اور محل بناتا ہے، اس میں بڑا اعلیٰ فرنیچر رکھتا ہے، اس میں لا کر ڈیکوریشن پیسز کہاں کہاں سے پوری دنیا سے لا کر رکھتا ہے. ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن ہے.